السلام علیکم. آج کی ویڈیو ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے جس کے حوالے سے ہماری ایک پیاری سی ویور نے ریکویسٹ کی کہ اس ٹاپک پہ بھی ویڈیو بنائی جائے، تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کرتی ہوں. تو ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ جی لڑکیاں جب اپنے سسرال میں چلی جاتی ہیں تب تو ساری سدھر جاتی ہیں، اپنے حساب سے، اپنے سسرال والوں کے حساب سے، اپنے شوہر کے حساب سے زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. لیکن جب تک ہم اپنے میکے گھر میں ہوتے ہیں تو تب ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم کسی کے ساتھ کسی بھی حوالے سے جو ہے نا وہ کسی بھی حساب سے سیٹنگ کرنے کی ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، بس جو ہمارا دل کرے گا ہم وہ کریں گے. لیکن آج میں اس حوالے سے ہی ڈسکشن کروں گی کہ دیکھیں جو ہمارا پیرنٹس کا گھر ہوتا ہے نا وہ ہماری ایک چھوٹی سی کہہ لیں کہ جی ہمارا ایک اسمال ٹائم گزرتا ہے، کم جو ہمارا ٹائم ہے نا وہ پیرنٹس کے گھر میں گزرتا ہے، زیادہ ٹائم ہمارا سسرال میں شوہر کے گھر میں گزرتا ہے. تو شوہر کے ساتھ کمپرومائز کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کرنا بھی چاہیے. لیکن یہ کہ جب ماں باپ کے ساتھ بات آئے تو ماں باپ کے ساتھ بچیاں جو ہیں وہ مس بیہیو کر جاتی ہیں، ایسے رویے اختیار کر جاتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے بھئی یہ ماں باپ ہیں، انہوں نے ہمیں کیا کہہ لینا ہے زیادہ سے زیادہ. دیکھیں بچپنے میں تو انسان بچپنے میں ہوتا ہے، اس وقت انسان کو اتنی سینس نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی ٹین ایج سٹارٹ ہو جاتا ہے لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو مولڈ کریں، اپنے معاشرے کے حساب سے، اپنے گھر کے جو رولز ہیں نا ان کو فالو کریں. بے شک وہ آپ کے پیرنٹس کا گھر ہے، لیکن یہاں پہ ہی آپ کی تربیت کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پیرنٹس جو ہیں وہ آپ سے سیٹسفائیڈ بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ اچھی تربیت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو کچھ ایسے پوائنٹس جو کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی وہ یہ ہیں کہ جی سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے نا ہمارا وہ یہ ہے کہ لڑکیوں کو کیا کرنا چاہیے کہ جب پیرنٹس کے گھر میں ہوں تو پیرنٹس کی باتوں کا دھیان رکھیں اور ان کی رائے کی عزت کریں. اگر آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بے شک آپ کو وہ پسند نہیں آتی، لیکن پھر بھی آپ اس کو احترام دیں، آپ ان سے اچھے طریقے سے بات کریں، کیونکہ اگر آپ اس کام کو پسند نہیں کرتی یا پھر آپ کی رائے کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے حق میں بہتر ہو، کیونکہ ماں باپ کا تجربہ، ماں باپ کی جو ایکسپیرینس لائف ہوتی ہے وہ بچوں سے زیادہ ہوتی ہے. بچے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ماں باپ ہمارے لیے غلط فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں نا تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں، فلاں موقع پہ جو ہمارے پیرنٹس نے ہمارے لیے ڈیسیژن لیا تھا وہ کہیں نہ کہیں درست ڈیسیژن تھا. اور اگر آپ اس کو ڈینائی کرنا بھی چاہتے ہیں تو اچھے طریقے سے ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کے پیرنٹس سے گفتگو کریں، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب ہم سسرال لائف میں گزر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو پھر ہم یہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کاش ہم نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک اچھا کوالٹی ٹائم جو ہے وہ سپینڈ کیا ہوتا. نیکسٹ جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جب پیرنٹس کے گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بہت ہی آزاد خیال ہو جاتی ہیں، ان کو وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی مطلب پیرنٹس کی ہیلپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ماں ہے وہ کاموں میں لگی ہوئی ہے تو لگی رہے، ہمیں اس سے کیا. لیکن یہ کہ یہ بھی ایک غلط عادت ہے. اگر آپ کی ماں آپ کو کام کرنے کا نہیں کہہ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو خود تو نظر آ رہا ہے کہ کچن میں اگر کوئی برتن دھونے والے پڑے ہوئے ہیں، 2-4 برتن آپ دھو دیں، یا پھر یہ کہ کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کرنے والا پڑا ہوا ہے، کوئی بستر سیٹ کرنے والا پڑا ہوا ہے، تو بچیوں کو اتنی عادت ہونی چاہیے کہ اگر مجھے یہ کام خراب نظر آ رہا ہے، ماں کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا پھر یہ کہ ماں کہیں اور مصروف ہے، تو میں یہ کام کر دوں گی، کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا میرے سلیقے میں اضافہ ہوگا، مجھے کام کرنا آئے گا. اگر میرے سے کوئی مسٹیک ہو جائے گی میری ماں اسے اس حوالے سے مجھے گائیڈ کرے گی کہ بچے آپ نے یہ مسٹیک کی ہے، اس کو آئندہ سے آپ اس طرح سے نہیں، اس طرح سے یہ کام کریں. آپ دیکھیں گے کہ ماں باپ جب خوش ہوتے ہیں نا تو پھر بچوں کی کامیابیوں کی راہیں اس طرح سے ہموار ہوتی ہیں کہ جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. نیکسٹ جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا اور ان کا حال پوچھنا، ان کی طبیعت معلوم کرنا. اکثر بچوں کو یہ خبر ہی نہیں ہوتی، جب بچے تھوڑی سی بڑی لائف میں جاتے ہیں، جیسے ٹین ایج کراس کرتے ہیں، جو میٹرک لیول کے بچے یا پھر یہ کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر لیول کے بچے جو ہوتے ہیں ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پیرنٹس کی طبیعت خراب ہے، بس آئے
اگر کالج سے آئے ہیں تو کالج سے آئے اپنا بیگ پھینکا اور اپنے کمرے میں. بھئی ایسا کرنا جو ہے وہ میرے خیال سے ایک بہت ہی غلط عادت ہے. شوہر کے گھر جا کے یا پھر یہ کہ سسرال گھر جا کے کمپرومائز کرنا ایک اچھی عادت ہے, ایک اچھی بات ہے, وہ کرنا بھی پڑتا ہے, کرنا بھی چاہیے. لیکن یہ کہ بات تو مزے کی تب ہے کہ جب ہمیں آزاد ماحول ملا ہو, پھر بھی ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس طرح سے رہیں, ان کا حال چال معلوم کرتے رہیں, ان کی طبیعت ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ان کا حال کیسا ہے. بعض پیرنٹس جو ہے وہ بزرگ لیول پہ ہوتے ہیں, شوگر, ہائی بلڈ پریشر یا پھر یہ کہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں, اور بچے اپنی زندگی آزادی سے گزار رہے ہوتے ہیں. بھئی آپ کو آزادی سے گزارنے سے کوئی منع نہیں کر رہا, لیکن اپنے پیرنٹس کے پاس جائیں, بیٹھیں, ان کا حال چال پوچھیں, بابا ماما آپ کا کیا حال ہے, آپ کیسے ہیں, آپ کی طبیعت کیسی ہے, آپ کو بخار تھا, اب آپ کی کیسی طبیعت ہے. اچھا, یہ دو لفظ بول لینے سے نہ آپ کی ذات کو کوئی فرق پڑے گا, نہ یہ کہ آپ کے پیرنٹس کو کوئی فرق پڑے گا, لیکن یہ کہ ان کو ایک دلی تسکین ہوگی کہ ہمارے بچے کو ہماری فکر ہے, ہمارے بچے ہمارے حوالے سے فکر مند رہتے ہیں. اور وہ جو دلی تسکین ہوگی وہ ایک خوشی کا باعث بنے گی ان کے لیے, اور جب وہ خوش ہوں گے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ خدا کی ذات خوش ہوتی ہے, اور جب خدا کی ذات خوش ہوتی ہے تو پھر وہ اس انسان کو اتنی کامیابیوں سے نوازتی ہے کہ جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. نیکسٹ جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیرنٹس کو کیا ضرورت ہے. مثال کے طور پہ اگر کھانا کھا رہے ہیں, ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دے رہی ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی غوطہ لگ جاتا ہے, کبھی ایسی ہچکی آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے کھانا ہمارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ پاس بیٹھے ہیں, ہم پاس بیٹھے ہیں, تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس حوالے سے آگاہ ہوں اور فوراً سے اگر ان کے پاس پانی ہے تو ان کو پانی پرووائڈ کریں, اگر پانی نہیں ہے تو پھر کچن سے جا کر ان کو پانی لا کر دیں. یہ چیزیں ہماری تربیت کا حصہ ہے, اور یہ چیزیں اسلامی حوالے سے بھی ہمارے پہ فرض ہیں. ایک اچھی بیٹی ہونے کے ناطے, ایک اچھا بیٹا ہونے کے ناطے یہ چیزیں ہم پر فرض ہیں. اس لیے ان چیزوں کو اگنور مت کیجیے گا, یہ چیزیں ہمارے لیے بعد میں پچھتاوے کا سبب بن جاتی ہیں. یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی اگزامپل دی. اگر آپ ایسی مطلب فائنینشلی آپ کی کنڈیشن اچھی ہے, اگر آپ ایک اچھا بیٹا ہیں, ایک اچھی بیٹی ہیں, آپ کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی ہے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس کی دوائیوں کی ضرورت ہو, ان کو کہنا نہ پڑے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان دوائیوں کی ضرورت کو ان کے کہنے سے پہلے ہم اس چیز کو نظر رکھیں کہ ان کی کون سی دوائی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, ان کے کہنے سے پہلے ہم ان کو دوائی مہیا کر کے دیں. ان کا کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے, ان کا کچھ پہننے کا دل کر رہا ہے, وہ ان کو پرووائڈ کر کے دیں. نیکسٹ جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان سے عزت سے بات کریں اور آہستہ آواز میں بات کریں. میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا کہ پہلے ماں باپ جو ہیں وہ کبھی کبھی غصے میں اونچا بول جاتے ہیں, تلخ بول جاتے ہیں, لیکن یہ کہ اس کو اتنا اس کو ہائپ کریٹ کر دینا, اور اسی آواز میں, اسی لہجے میں آپ جس طرح سے آپ کے پیرنٹس نے اگر آپ سے سختی سے بات کی ہے, بے شک کہ وہ ہمارے لیے خیر خواہ ہیں, وہ ہمارے لیے اچھا سوچتے ہیں, اس لیے وہ ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. بے شک وہ اونچی آواز میں بھی سمجھانے کی کوشش کریں, تو اولاد کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اتنی اونچی آواز میں کہ جس طرح سے پیرنٹس نے آپ سے بات کی ہے, اگر آپ کو اس سے کوئی آرگیومنٹ ہے تو آپ اسے آہستہ آواز میں اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ بابا آپ نے یہ بات کہی, لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ تھا. دیکھیں اس طرح سے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ماں باپ کی نظر میں آپ کی عزت, آپ کی قدر, آپ کا مرتبہ جو ہے وہ بہت بلند ہو جاتا ہے, کیونکہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے سامنے بول سکتی تھی, لیکن یہ کہ اس نے اپنے آپ کو خاموش رکھا کیونکہ اس نے ہماری عزت کی. یاد رکھیں یہ وہی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اپنی ماں باپ کے بارے میں ایسی دعائیں کرتے رہو کہ اللہ جس طرح سے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا, اس طرح سے تو بھی ان پہ رحم فرما. ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہا کریں, اور جن کے والدین حیات ہیں ان کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا کرتے رہا کریں, اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہا کریں. امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں, چینل پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کریں. اپنا خیال رکھیں. تھینک یو. اللہ حافظ.